خرابیوں کو خود بخود اپنے اندر سے نکالتا رہتا ہے، دھوتا رہتا ہے، اور کیتھارسس کا عمل چلتا رہتا ہے، پیوریفیکیشن کا عمل چلتا رہتا ہے۔ تو پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے یہ ہمارے اندر سے ہوتی ہے، ذہنوں سے ہوتی ہے، لوگوں کے اندر کیا چیز فیڈ کی گئی ہے۔ ہر ایک انسان معاشرے کی مشینری ہے، ہر ایک انسان، یہ سب معاشرہ جو ہے ایک بڑا سسٹم ہے، ایک بڑا نظام ہے، اس کے اندر یہ انسان پرزوں کی طرح، ایک مشینری کی طرح تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ پرزے اگر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو معاشرہ خود بخود ڈیولپڈ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پرزے اگر گھس گئے ہوں، ان میں زنگ لگ جائے اور وہ اپنا کام چھوڑ دیں تو معاشرہ آہستہ آہستہ کولیپس ہونا شروع ہو جائے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم افراد کی سطح پر، انڈیویجول سطح پر ہم نے اپنے معاشرے کو کتنا تباہ کر لیا، اور لوگ، ہمارے افراد یہ معاشرے میں کارآمد پرزہ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ یعنی ہم ایسے بے شمار لوگ معاشرے میں تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں بلکہ منفی کردار ہے۔ وہ جو خراب پرزے کی طرح ہیں، جو اس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو وہ وہاں اپنی سطح پر اس کو جام کر دیتے ہیں، اس معاشرے کو وہاں پر نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہاں اس کو روک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزاحمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب ایسے بہت سارے خراب پرزے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں تو معاشرہ بجائے آگے جانے کے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت ریورس ہونے والا سفر کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ اتنا، اس کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور انڈیویجول لیول پر اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، قوم کے احساس کو مار دیا، ڈی سینسٹائزڈ کر دیا ہے۔ ڈی سینسٹائزیشن اس انداز سے کی گئی ہے، یعنی احساس کو اس طرح سلایا، آہستہ آہستہ سلا کے بے ہوش کیا، پھر اس کے بعد مردہ کر دیا، اتنا مردہ کر دیا کہ لوگ اب خیر و شر کی پہچان سے محروم، خیر و شر، صحیح غلط، اس کی پہچان سے محروم۔ لوگ ایمانداری و بے ایمانی میں فرق بھول گئے، ایمانداری و بے ایمانی میں فرق، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق ختم ہو گیا، نیکی و بدی میں فرق ختم ہو گیا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول کر سچے آدمی کا مقام پانا چاہتا ہے، ایک آدمی بے ایمان ہو کر ایمانداری کا تمغہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی چور اور ڈاکو ہو کر کے وہ لوگوں کے اندر ایک بڑا نیک اور بڑا اچھا آدمی بن کر رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود ہر دل عزیز شخصیت کہلاؤں۔ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح ہمارے اندر کھڑا ہونا چاہتا ہے، ایک جھوٹے امیج کے ساتھ، ایک غلط تشخص کے ساتھ، ایک جھوٹی پہچان کے ساتھ، اور اس پہ نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا ضمیر مردہ ہو چکا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس کی حمایت کے اندر جتے ہوئے کھڑے ہوئے، اس کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، جو اس کے نعرے لگا رہے ہیں، جو اس کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں، ان سب کا ضمیر بھی ختم ہو چکا، وہ بھی مردہ ہو چکے۔ یہ زندہ لاشوں کی گویا ایک مثال بن رہے ہیں ہم۔ معاشرے میں لوگ بظاہر زندہ ہیں مگر حقیقت میں لاش ہیں، مردہ ہیں، جن کے اندر انسانی کا جو شعور ہے وہ ختم ہو چکا، اور معاملات ریورس ہو چکے، اور سب کچھ پلٹ دیا گیا، بدل دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر ان چیزوں کا شعور مٹ گیا اور ایسے لوگ بڑھتے چلے گئے اور بڑھ گئے ہیں تو پھر ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں اس سرزمین پر؟ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم خواب دیکھ سکتے ہیں ماضی کے؟ ہمارا ماضی کتنا تابناک، کتنا روشن، کتنا اسٹرانگ، آج بس اس کی صرف باتیں ہی پھر ہمارے درمیان گھومتی پھرتی رہ جاتی، بلکہ اب تو ماضی کی باتیں، ماضی کی یادیں بھی لوگوں کو اب اچھی نہیں لگتی، اتنا لوگوں کا ذائقہ چینج ہو گیا، منہ کا ٹیسٹ اتنا خراب ہو گیا کہ اب جو ہے سیب جو ہے وہ بھی کڑوا، شہد جو ہے قند وہ بھی کڑوا اور زہر اور حلائل معلوم دیتا ہے، زہر حلائل، اور یہ چیزیں بھی لوگ سننا نہیں چاہتے کہ آپ 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کی بات کریں۔ یہ سب آج ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، تو حکمت بھی گئی، علم بھی گیا، سب کچھ گیا۔
اب جو علم رہ گیا وہ صرف ایک پروفیشن کے طور پہ رہ گیا، وہ صرف ہمارے لیے ایک مادی ٹول کے طور پر رہ گیا کہ اس کے ذریعے ہم بس اپنے مادی اور ذاتی فائدے اکٹھے کریں۔ معاشرے کے لیے کوئی ٹول نہیں ہے، افراد تیار کرنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، ان انڈیویجولز کو صحیح کرنے کے لیے کوئی ٹول نہیں۔ حتیٰ کہ اب صرف انقلاب اس بات پر آتے ہیں، تبدیلیاں جو آتی ہیں، تبدیلیوں کے نعرے، تو بس اب سطح یہ رہ گئی کہ بجلی پانی اور گیس، بجلی پانی گیس آئے گا، پھر سب کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی اور قوم ترقی کر جائے گی، اور گلیوں کے کچرے اور یہ سیوریج لائنیں، اور بس پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر کسی کی کیپیسٹی زیادہ ہے یا نعرے لگانے کی اس میں کیپیسٹی زیادہ ہے تو نوکریاں دلا دیں گے اور سب کو باملازمت کر دیں گے، سب کو کھاتا پیتا کر دیں گے، سب کے ہاتھوں میں پیسے بھر دیں گے۔ یہ تھوڑا سا نعرہ کی کیپیسٹی بڑھ گئی، حقیقت ملنا ملانا کیا ہوتا ہے پھر؟ تو بس یہی ہو رہا ہے، یہ لیبل رہ گیا۔ بالفرض اگر یہ چیزیں میسر آ بھی جائیں، اگر کوئی اس سطح کا ایماندار بھی ہمیں مل جائے، اس سطح کا مخلص، اس سطح کا ایماندار، اس لیول پہ کوئی واقعی چاہنے والا کہ قوم کو کم از کم بجلی دے دوں، پانی دے دوں، گیس دے دوں، نوکری دلا دوں، اس کے مسائل حل کر دوں، اس کی گلی کو صاف کر دوں، کروا دوں، اگر اس لیول پہ بھی کوئی ہمیں مل جائے تو بھی انسانیت کا مسئلہ وہی ہے۔ ان مسائل کے ساتھ انسانی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی تعمیر اور انسان کے اندر کا تزکیہ اور ہیومن ڈیولپمنٹ، جو اندر کی ڈیولپمنٹ ہے اور پیوریفیکیشن، وہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔ اس کو تو ابھی یوں کہیے کہ ہنوز دلی دور است، وہ اتنا دور ہے ابھی ہم سے، انسانیت کا لیول ابھی تو خالی بس ہمارے جو ہے نا وہ بس اوپر کے جو مسائل ہیں نا، چھوٹے چھوٹے حقیر مادی، جس میں ہمیں آج تک یہاں لا کے پھنسا دیا گیا، اب بس اسی کی بات ہو کے رہ گئی۔ تو اب وہ جو مرحلہ ہے اس کی بات جو ہے وہ تو ہنوز دلی دورس بن گیا، تو لہٰذا وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم جب تک نہیں پالیں گے تو اس وقت تک ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی ہیومن پیوریفیکیشن اور اپنا تزکیہ اور اندر کی ترقی، یہ اس وقت تک شروع نہیں ہوگی۔ تو وہ چیز جو ہے وہ علم و حکمت ہے، وہ علم و حکمت، تو وہ چراغ جو ہے وہ اسی کا ہی ہے جو اندر جا کے روشنی کر سکتا ہے، جو ہمیں اندر سے ذہنی طور پر زندہ کر سکتا ہے، ہمیں ایک مکمل انسان بنا سکتا ہے، انسانیت کی سطح پہ سوچنے والا، ہمارے اندر کے معاملات کو مضبوط کرنے والا، ہمیں حقیقی سکون، اطمینان اور انٹیگریشن دینے والا، ہمیں جو اندر کا انٹیگریشن چاہیے اندر کا، وہ اس وقت ملے گا، وہ علم و حکمت کے بعد ملے گا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ وہ اس وقت ہوگا جب معاشرے کے اندر لوگ علم کی قدر کر رہے ہوں گے اور اپنے علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے ایک عبادت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ علم ہماری معیشت کا اور ہماری مادی ترقی کا ٹول نہ بن کے رہ جائے صرف، بلکہ یہ انسانیت کی خدمت کا ٹول بنے اور روحانیت کا ٹول بنے اور عبادت کا ذریعہ بنے۔ اور سب سے بڑی عبادت اس کے سوا کوئی نہیں، کیا انسان کے بننے کا سبب بن جائے، کسی انسان کو زندہ کرنے، بیدار کرنے اور جگانے کا سبب بن جائے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، بے شک باقی فرائض اپنی جگہ، مگر ہم اس بہت بڑے فریضے سے غافل ہیں۔ یہ ایک بہت اہم فریضہ تھا جس کے لیے ہمیں علم و حکمت کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔